دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیحا ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگور دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہاں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا، اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا۔ یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی علاوت ظاہر کرے گا، اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو، تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ بہرحال جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادتوں کاموں کو شود بازی اور شیاطین اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے صحیح کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑا دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دے چکے ہیں۔ مختلف سے حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا
بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بد دین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ و معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ غائب ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں گے۔ ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپے پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ معزز قائرین، یہ آپ نے جانا دجال کے بارے میں، اس طرح کی آگے بھی اور بھی معلومات آتی رہیں گی۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتاؤں گا دجال سے ایک عالم دین کا مناظرہ، وہ جلد ہی میں آپ کے لیے ویڈیو لے آؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔